اعظم عمران خان 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم جدہ ایئرپورٹ پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تاریخی تعلقات، مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی 5 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کونسل کے قیام، منشیات اسمگلنگ کی روک تھام کی MOUs شامل۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان توانائی، ہائیڈرو پاور منصوبوں میں سرمایہ کاری کی MOUs پر بھی دستخط۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، توانائی کے معاملات پر بات چیت، سیاحت سمیت دیگر اہم معاملات بھی زیر غور آئے۔ وزیر خارجہ کی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی بصیرت افروز قیادت میں سعودی عرب کی ترقی کی تعریف۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وفود کی ملاقاتیں، پاک سعودی تعلقات کو چٹان سے مضبوط قرار دے دیا۔ کہا پاکستان اور سعودی عوام کے دل ہمیشہ سے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات پر 22 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہے۔ عمران خان کا دورہ سعودی عرب ہر لحاظ سے کامیاب رہے گا۔ کورونا بڑھنے کے خطرات، آج سے 16 مئی تک پنجاب بھر میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ آج اور کل بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت، سیاحتی مقامات بند رہیں گی۔ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوائنٹس قائم کر دی گئیں۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 120 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 18,787 ہو گئیں۔ مزید 4,109 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 24 گھنٹے کے دوران 48,103 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 8.54% رہی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران پہلے سے زیادہ خطرہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جانتے ہیں لاک ڈاؤن پابندیوں سے عوام کو مشکلات ہوں گی، مگر خطے میں وائرس کے انتہائی خطرناک پھیلاؤ کے باعث یہ فیصلہ کرنا ناگزیر تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نون لیگی صدر کا نام تاحال بلیک لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ سسٹم میں کلیئرنس جاری نہیں ہوئی۔ امیگریشن سسٹم میں اپ ڈیٹ نہ ہونے سے انہیں آف لوڈ کر دیا گیا، لہٰذا نام کلیئر ہونے پر جہاز میں سوار ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ FIA امیگریشن حکام۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو لندن روانہ ہونے کے لیے ایئرپورٹ پر روکنے کی مذمت۔ حکومتی اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلیکٹڈ سرکار کتنی خوفزدہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عدالت کے تحریری احکامات کے بعد شہباز شریف کا ایک اور لسٹ میں نام شامل کرنا توہین عدالت ہے۔ وکلا سے مشاورت جاری ہے، توہین عدالت کا نوٹس دیں گے۔ عمران صاحب کے حکم پر FIA توہین عدالت کر رہی ہے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تاڑڑ کہتے ہیں زلفی بخاری کا نام 1.5 گھنٹے میں ECL سے نکل سکتا ہے۔ شہباز شریف کا نام ECL میں نہیں تھا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا پل شہزاد اکبر ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکمران کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں بلیک لسٹ میں نام ڈالنا یا نکالنا ڈائریکٹر جنرل FIA کا اختیار ہے۔ شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے عدالتی فیصلے کی بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کی ابھی تک کوئی درخواست DG FIA کو نہیں دی گئی۔ صرف زبانی باتوں پر ریکارڈ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حکومت اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی۔
معاون خصوصی اطلاعات فردوس اشیقوان کہتی ہیں کہ عدالتی فیصلوں کا احترام اپنی جگہ مگر فیصلوں پر تحفظات جمہوریت کا حصہ ہے۔ شہباز شریف کو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس کا سامنا ہے۔ شہباز شریف کا بھائی، بیٹا، داماد، بھائی کا سمدی سب اشتہاری اور مفرور ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پالیسیز پر تنقید، کہا ہر پاکستانی پونے 2 لاکھ روپے حکومتی قرضے کا مقروض ہے۔ حکومت اب تک 33 ارب ڈالر سے زائد کا غیر ملکی قرضہ لے چکی۔ ترقیاتی بجٹ تو درکنار، دفاعی بجٹ کے لیے بھی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ حکومت کے شاہانہ اخراجات 28 سالہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو چکے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں شہباز شریف نے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کی کوشش کی، ان کو ملک سے باہر جانے کی کتنی بےتابی ہے۔ بلاول بھٹو سندھ کی غربت ختم کرنے پر توجہ دیں، پرچی چیئرمین کو کچھ دنوں سے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ہی کوئی حکمت عملی۔ پی ڈی ایم کا نااہل چولہ ملکی ترقی روکنے کے در پہ ہے۔ نااہل اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ کرونا وائرس کے قومی چیلنج پر بھی پی ڈی ایم کا منفی رویہ المیہ ہے۔ حکومت نے عید سے قبل عوام پر مہنگائی بم گرانے کی تیاری پکڑ لی۔ نیپرا کا بجلی کی قیمت 90 پیسے فی یونٹ بڑھانے کا فیصلہ، اضافے سے عوام پر 90 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ ملک میں مہنگائی مزید بڑھ گئی، شرح 17.05% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری، ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں اور 0.5% اضافہ ہوا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ مشکل صورتحال میں پاکستان کی سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ آئی ایم ایف نے کرونا بحران میں پاکستان کی مزید مدد کا عندیہ دے دیا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن جیری رائس کی پریس بریفنگ، مضبوط اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پاکستانی عوام کی طرف سے مقدس سرزمین سے خصوصی عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے رمضان کے خصوصی ایام میں مقامات مقدسہ میں جانے کا موقع فراہم کرنے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر اتفاق کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تاریخی تعلقات، مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری بڑھانے اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے مواقع بڑھانے پر خصوصی زور دیا گیا۔